الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ازدواجی زندگی کے راز افشا کرنے کا حکم اور اس کا ضابطہ۔ سوال کیا گیا ہے، میری بہن کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے انہیں کہا شادی کی ابتدا میں مجھے جماع سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، تو کیا یہ وعید اور حرام میں شامل ہوتا ہے؟ اور کیا جماع سے متعلق بات کرنے کا کوئی ضابطہ بھی ہے؟ یہ اس بارے میں ہر طرح کی بات کرنا حرام ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ بہنوں میں ایسی باتیں ہو جائیں، اور بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ باتیں محض رہنمائی کے لیے ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری سے متعلق باتوں کو افشا کرنے کی ممانعت ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ کے ہاں بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ خلوت اپنائے، اور پھر وہ شخص بیوی کے راز فاش کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 1437 کے تحت روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لطف اندوزی کے متعلق امور کی تفصیلات کو فاش کرنے کی حرمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، یا بیوی کی طرف سے اس دوران ہونے والی باتیں یا افعال وغیرہ کو بیان کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 10۔ لیکن اگر شرعی حکم بیان کرنے، کسی کو سمجھانے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے یا اسی طرح کے کسی اور مقصد کے لیے ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اگر بات کرتے ہوئے اشارے اور کنایے سے بات کی جائے، صریح لفظوں میں نہ کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ممکن ہو تو ان باتوں کا ذکر اجمالی طور پر ہو، تفصیلات ذکر نہ کی جائیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، تو کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ میری بیوی عائشہ ہوتی ہیں، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 350 کے تحت بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اس چیز کا جواز ہے کہ اس طرح کی بات بیوی کے سامنے بتلائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہو، اس سے کسی قسم کی خرابی لازم نہ آئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اسلوب اس لیے اپنایا تاکہ بات سائل کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42۔ اسی طرح یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رفاعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ان سے عبد الرحمن بن زبیر القرظی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی اور اپنے جسم پر چوٹوں کے سبز نشانات دکھائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عام طور پر عورتیں ایک دوسرے کی طرفداری کیا کرتی ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے کسی مومن عورت کا اس سے برا حال نہیں دیکھا، اس کی چمڑی اس کی چادر سے بھی زیادہ سبز ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے شوہر عبد الرحمن بن زبیر القرظی نے سنا کہ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئی ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کر آ گئے جو ان کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی اور شکایت نہیں، البتہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ مجھے کافی نہیں ہوتا۔ اس نے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے شوہر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اسے ہم بستری کے دوران اس طرح چھیل دیتا ہوں جیسے چمڑا چھیلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5825 نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سعید بن عاص کے بیٹے حجرے کے صحن میں بیٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز دی، ابو بکر اس عورت کو روکتے کیوں نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح بے باک ہو کر بات کر رہی ہے؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر تبسم کے علاوہ کچھ نہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6084 اور امام مسلم حدیث نمبر 1433 نے روایت کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو منع نہیں فرمایا اور نہ ہی مرد کو کہ دونوں نے جماع سے متعلق راز کی باتوں کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جب ضرورت ہو تو ایسی چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں موجود لڑائی کو ختم کیا جا سکے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے ایسی بات کو بڑی دیدہ دلیری سے کر دیا جس سے عورتیں عام طور پر شرما جاتی ہیں، یا پھر عورتوں کی کمزور عقلی کی وجہ سے مسکرائے، کیونکہ اس دیدہ دلیری سے بات کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے دوسرے خاوند کو شدید ناپسند کرتی تھی اور پہلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہتی تھی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 466۔ ابن ملقن رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین اپنے خاوندوں کی قلت جماع کی شکایت حکمران کے سامنے لگا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایسا اشارہ بھی استعمال کر سکتی ہیں جو صریح جیسا ہو۔ ایسے اشارے کے استعمال پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس میں یہ بھی ہے کہ جب خاوند پر اس طرح کا الزام لگایا جائے تو وہ اپنی صفائی میں کھل کر بات کر سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التوضیح جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 653۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بلوغ المرام کی شرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 548 میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی سابقہ بیان شدہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس حدیث میں بستر کی باتیں بیان کرنے کی حرمت ہے کہ انسان اپنے اور اپنی بیوی کے راز دوسروں کو بیان کرے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس عمل پر وعید سنائی گئی ہے۔ تاہم اس سے کچھ حالات مستثنا ہوں گے، جیسا کہ شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ایسی باتوں کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ جائز ہوگا۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان شدہ روایت کے علاوہ دیگر احادیث بھی ذکر کیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اس بنا پر اگر شرعی ضرورت اور فائدہ اس چیز میں ہو کہ کسی ایسی بات کو ذکر کیا جائے جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی تو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیان کرنا جائز ہے، لیکن بطور چٹکلا اور ہنسی اور مذاق کے ایسی باتیں بتلانا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 234096۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔